الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی شانہ نے دنیا کو عارضی قیام گاہ بنایا، ٹیمپرری ریسیڈنس. عارضی طور پر انسان دنیا میں آیا ہے. یہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے اور مہمان خانے میں کوئی آدمی زیادہ وقت نہیں ٹھہرتا ہے. اس مہمان خانے سے وہ دل نہیں لگا بیٹھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ چند دن کے لیے میں اس میں قیام کروں گا، رہوں گا، میرا ٹائم ختم ہوگا، مجھے یہ مہمان خانہ چھوڑ کر چلے جانا ہے. پھر اس میں کوئی اور آئے گا، وہ قیام کرے گا، وہ رہے گا، وہ چلا جائے گا، پھر اور آئے گا. تو دنیا بھی ایک مہمان خانے کی طرح ہے. دنیا کے پلیٹ فارم پر روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، پلیٹ فارم سے نیچے اترتے ہیں. یہ ان کی دنیا میں انٹری ہوئی اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں پلیٹ فارم سے سوار ہو کر چلتے ہیں. گویا کہ ان کا اینڈ آ گیا، دنیا چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں.
ہم دنیا کے پلیٹ فارم پر اترے تھے جب ہمارا وقت تھا، پھر وقت آئے گا کہ اسی پلیٹ فارم سے ہمیں پھر چڑھ کر سوار ہو کر آخرت کی طرف چلنا ہے، روانہ ہونا ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں پہلے کوئی اور رہتا تھا، ہمارے جانے کے بعد کوئی اور اس میں رہے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، سلسلہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن آج کا انسان اور آج کا مسلمان اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اسی لیے اس مادی دنیا کے پیچھے ایسا بھاگتا ہے، ایسا دوڑتا ہے، ریس میں لگا ہے۔ میری لائف اسٹائل بدل جائے، میرا مکان سب سے اچھا بن جائے، میرے پاس سب سے ہائی فائی لگژری گاڑی ہو، مجھے دیکھ کر لوگ امپریس ہو جائے کہ ہائے ہائے اس کی اسٹائل دیکھو، اس کی زندگی دیکھو۔ آج کا انسان بڑا دھوکے میں ہے۔ یہ دنیا تو گزرتا ہے، مسافر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بستہ ہے، ایک بیگ ہے، ضروری کپڑے ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، سفر میں گیا ضرورت کی چیزیں لے لی۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا لگایا، اتنا کھپایا، اسی کے پیچھے دوڑ دو، اور پھر ایک وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا، آدمی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے دنیا، کوئی تماشا گاہ نہیں ہے، یہاں کوئی فنکشن کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بڑے بڑے فنکشن مجھے اٹینڈ کرنے ہیں، پہنچنا ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جوان تجھے اپنی زندگی پر اگر اترانا ہو، اگر اپنی جوانی پر غرور ہو تو ذرا جا کر قبرستان کا ایک چکر لگا لے۔ تجھ سے بڑے بڑے پہلوان، تجھ سے بڑے بڑے طاقتور، تجھ سے بڑے بڑے عقل مند یہاں مٹی کے نیچے دفن، یہاں سوئے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ قبر کی مٹیاں ہواؤں میں ادھر ادھر بکھیر رہی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، مٹیاں اڑی ہوئی ہے، اندر سویا ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ گھر کے سامنے کوئی آ جائے، آستین چڑھا کے لڑنے کے لیے تیار ہے، مجھے کیا سمجھتا ہے؟ اگر گھر کے سامنے بچے نے کوئی پتھر پھینک دیا، دیوار سے لگا، اوپر چھت پہ لگا، پورا گھر باہر نکلتا ہے، کس کا لڑکا ہے؟ فلاں کا۔ آپ کے بچے نے گھر میں پتھر مار دیا، یہ کیا، وہ نقصان ہوا۔ آدمی دیش میں آ کر ذرا ذرا سی بات پر آستین چڑھاتا ہے، سال ہر سال کے تعلق ختم کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ تعلق بنتے 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 ہیں پوری زندگی نکل جاتی ہے، اور اس کے ٹوٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔
اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو، اپنے اخلاق کو بلند کرو. جو ایمان والے کے اخلاق ہوتے ہیں نا، وہ اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. صحابہ کرام کے حالات قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ ان کی زندگیاں ایسی تھی کہ وہ خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے ہیں، دوسروں کو پلاتے ہیں، خود بدن کے اوپر اچھا لباس نہیں ہے لیکن دوسرے کو کپڑے پہناتے ہیں. یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ پہچان ہے. ہم تو حق مارنے والے بن گئے، دینے والے نہیں ہیں. سب چیز میں ڈبل حصہ چاہیے، ہر چیز میں ہمیں ڈبل ملنا چاہیے. نہ ملا تو پھر لڑائی جھگڑے شروع. ہم کو اتنا کیوں دیا، فلاں کو اتنا دیا. ارے بھائی یہ کم کھائے گا تو مر نہیں جائے گا. یہ دنیا کوئی چراغا نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے کے لیے آیا ہے. یہ تو جانوروں کا کام ہے، کھانا پینا سونا اور دنیا سے چلے جانا. ایمان والے ہیں، ہمارا کام اللہ نے بتایا قرآن کریم میں. اب تعالی شان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کوٹھی بنگلے حویلیاں تعمیر کرنے کے لیے نہیں بھیجا، زمین جاگیر بنانے کے لیے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہم اپنی اصل چیز بھول گئے. فرماتے ہیں کہ دنیا یہ انسان کو قسمت سے مل جاتی ہے اور آخرت جو ہے، جنت جو ہے، وہ عبادتوں سے محنت سے ملتی ہے. لیکن جو چیز ہمیں قسمت سے ملنے والی ہے اس کے پیچھے دوڑ دھوپ ہے، محنت میں لگے ہیں. اور جو آخرت اور جو جنت اللہ ہمیں محنتوں سے عبادتوں سے دینے والے ہیں اس کو ہم نے قسمت پہ چھوڑ دیا. اب اپنے کو اللہ نے مسلمان بنائے ہیں تو جنت تو رہے کتنے. اس کے لیے اعمال کی کرنسی چاہیے، نیکیوں کی کرنسی لاؤ. دنیا میں کوئی چیز بغیر کرنسی کے نہیں ملتی ہے. ہر چیز کے لیے جیب ڈھیلا کرنا پڑتا ہے، بینک بیلنس کو کھنگالنا پڑتا ہے. اتنی بڑی آخرت، اتنی بڑی جنت، اس کو ہم نے قسمت پہ چھوڑ دیا. قسمت میں ہوگی تو ملنے کا جو ہے نا اپنے کو. اس کے لیے محنت چاہیے، نمازیں چاہیے، عبادتیں چاہیے، محنتیں درکار ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیں، نیکیوں میں لگا دیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزار لیں، ایسا آدمی قیامت کے دن سب لوگ جب قسم کرسی کے عالم میں ہوں گے، سب لوگ حساب کتاب میں ڈوبے ہوں گے اور جوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. جوانوں کی عبادت بڑی محبوب ہے. چھوٹی سی بستی ہوتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے اختلاف، کتنے جھگڑے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، کون فرما رہے؟ احکم الحاکمین، پروردگار عالم، ہم سب کا رب، سب کا خالق اور مالک، وہ ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ پوری دنیا ایک مرد ایک عورت سے بنی ہے.
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے انسان کو بسایا، تو پیدا ہو گئے ہم سب کے ماں باپ پہ، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے ماں باپ ہے۔ اخیر میں جو سلسلہ ملتا ہے انسانیت کا ختم ہوتا ہے وہ حضرت آدم پہ جا کر ختم ہوگا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ آگے حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، کنبے بنائے، برادریاں بنائی، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے، پہچان کے لیے بنائے خاندان، نسل، کہ بھائی فلاں پٹھان ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں سید ہے، یہ پہچان کے لیے۔ اس پہچان کو ہم نے مس یوز کیا، غلط استعمال کر لیا۔ بھائی میں تو پٹھان کا بچہ ہوں، میں تو سید زادہ ہوں، میں تو شیخ ہوں، وہ کہتا ہے میں میاں بھائی ہوں۔ یہ ساری چیزیں پہچان کی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے خاندان قبیلے بنائے۔ اور اللہ کے یہاں یہ خاندانی نسب نہیں چلتا ہے کہ بھائی یہ پٹھان ہے تو اس کو پہلے جنت میں بھیج دو، وہ شیخ لوگ ہے وہ بعد میں اور ان کا حساب باقی ہے، نہیں، وہاں سب کی ہیکڑی نکل جائے گی۔ دنیا میں جتنی ہیکڑیاں چلتی ہیں وہاں سب کی ختم ہو جائے گی۔ وہ احکم الحاکمین کا جلال دیکھیں گے، آدمی پسینے میں پانی پانی ہو جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے چلنے والا، محنت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے یہاں باعزت ہے۔ پیسے والا اللہ کے یہاں کامیاب نہیں، کوٹھی بنگلے والا کامیاب نہیں، گاڑیوں والا کامیاب نہیں، کارخانے میلوں فیکٹریوں والا کامیاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہمارے یہاں وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اب بتائیے کہ ہمیں کامیابی چاہیے یا نہیں؟ جنت کا حقدار بننا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے اسی کلمے کے لیے، اسی دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر اللہ نے ان کو مال و دولت جو دیا تھا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب میراث تقسیم ہوتی ہے، سمجھ لیجیے بہت مالدار امیر آدمی ہے، 20، 25، 50 لاکھ روپے، کروڑ روپے مل جائیں گے۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا تھا، انتقال کے بعد جب وہ میراث تقسیم ہوئی تو سونا اتنا تھا کہ کلاڑے سے توڑنا پڑا، اتنا سونا تھا دولت۔ لیکن دنیا کے اندر انہوں نے دل نہیں لگایا، دنیا کے مال و دولت کو سب کچھ نہیں سمجھا۔ جہاں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے آواز ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے مان لگا دو، سب کھڑے ہو جاتے۔ یہ سوچتے نہیں تھے کہ میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ جب آدمی کے پاس نئے نئے پیسے آنے شروع ہوتے، کمانا شروع کرتا ہے، تو پیسے اور جو تنخواہیں آتی ہے وہ الماری میں، کباڑ میں چابی لگا کر تالا مار کے چابی جیب میں رکھتا ہے، پھر بار بار جا کر وہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے ہاں برابر ہے کہ نہیں۔ وہ بچپن میں سنتے تھے کہ وہ جو قرآن کے پارے، اما پارے ہوتے اس میں وہ مور کے پنکھ رکھتے تھے، پھر بچے اس کو نکال کے دیکھتے تھے، میں نے ایک رکھا تھا نہیں تو 2 نکلے، وہ بھی آیا اندر میں۔
تو یہ کباڑ کھول کے دیکھتا ہے کہ بنڈل رکھا تھا دوسرا ہوا کہ نہیں، اس میں سے کم تو نہیں ہوا، تھوک لگا لگا کے گنتا ہے کڑکڑ کے. ارے یہ مال و دولت کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی کم حیثیت کی ہے. اگر دنیا کی کچھ وقت ہوتی اللہ کے نزدیک تو دنیا میں کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ تک نصیب نہیں ہوتا. آج دیکھتے ہیں ہم لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بزنس ہیں، اربوں خربوں میں گھوم رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے تو یہی جنت ہے. ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت اور ان کے لیے یہی جنت. السجن المؤمن وجنت للکافر. دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے، اور غیر ایمان والوں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، آخرت ان کے لیے قید خانہ. وہاں جہنم کے اندر جلسائے جائیں گے، جلائے جائیں گے. پھر بھی اس رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ دنیا میں ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے جو زندگیاں گزاری آپ کو اندازہ ہوگا. ایک وقت کا کھانا کبھی ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا. عید کا موقع ہوتا تھا، اپنے بچوں کے کپڑے سلانے کے لیے کچھ پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. لباس کے اوپر کہیں کہیں پیون اور ٹھنگرے لگے ہوتے تھے. آج ہے مجمع میں کوئی ایک چیز جو کہتے کہ بھائی میرے کپڑے کے اندر سلائی اور ٹھنگرے لگے ہوئے. اس اللہ نے بڑا کرم فرمایا، نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ غریب ہیں. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. فرمایا کہ اے بندے، اے ایمان والے، تو سوچ لے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر حیثیت والے کو دیکھ لے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ لے. دنیا میں جو کیٹیگریاں ہیں، اپنی جو حیثیت ہے اس سے کم والے کو دیکھیں گے. ہمارے پاس پرانا مکان ہے لیکن خود کا ہے، تو ہم کسی اچھے پکے مکان والے کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے تو ہائی فائی بنگلہ بنایا، بلکہ اس معاملے میں نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس تو یہ چھپر بھی ہے، پرانا مکان صحیح لیکن خود کا ہے. فلاں بندہ، فلاں ایمان والا، اس کے پاس خود کا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں زندگی گزارتا ہے. چھٹی میں مہینہ نکل جاتا ہے، کرایہ ادا کرنے کا وقت آتا ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے، پیسے نہیں ہیں جیب میں، کیسے میں بھاڑا دوں گا، کیسے کرایہ ادا کروں گا. اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو کار والے تو نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس تو کار ہے نہ پڑے تو جو موٹر سائیکل میں 2 پہیے پہ ہے. آدمی کبھی سکون میں نہیں اپنے سے نیچے والے کو، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، یہ اللہ کا بندہ، یہ میرا پڑوسی، یہ میرا محلے والا، بیچارے کے پاس سائیکل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو بائک ہے. اگر سائیکل ہے تو شکر ادا کریں. وہ بائک والے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بائک لے کے برابر گھومتا ہے، اپنے پاس تو سائیکل. وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے تو سائیکل دی ہے، ابھی 10-5 منٹ میں مرولی 4 رستے پہنچ جاؤں گا. اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، بیچارہ چلتا ہے. اب چلنے والا آدمی جن کے پیر میں چپل نہیں ہے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیے، پیر کے اندر جوتیاں دی، چپل دی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چلچلاتی دھوپ کے اندر میں چل رہا تھا، پیر میں جوتیاں نہیں تھی، شدید گرمی تھی. دل میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ یہ کیا حالات آ گئے، یہ کیا آزمائش آ گئی کہ آج میرے پیر میں چپل تک نہیں ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیر جل رہے ہیں. یہ شکوہ تھا، دل میں دعائیں کر رہا تھا. فرماتے کہ دل میں بھی یہ بات گزری کہ سامنے ایک آدمی کو میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ جس کے سینے سے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں.
فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اے الہ العالمین میرے پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں، لیکن تیرا کرم ہے کہ دونوں پیر تو نے صحیح سالم بنائے۔ آنے والا آدمی جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں وہ چلنے پھرنے کی نعمت سے محروم ہے، تو آدمی کو شکر کی توفیق ہوگی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ یہ سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا نہیں کہ میں بولتا جاؤں کیسٹ بچتی رہے اور آپ لوگ ایسے ہی مت جھونکے مارتے رہو۔ بات سمجھنی ہے، دل میں اتارنی ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ وہ کس طرح؟ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی وقت لگاتا ہے، تو اس آدمی کو اپنے نیچے والے کو نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اپنے تو تہجد گزار نہیں، وہ تو ملنے میں رہتا، بازو میں رہتا، مسجد کے تو بھی آتا نہیں۔ اس سے کیا عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اب اوپر والے کو دیکھیں گے، میں تو دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن بستی میں فلاں اللہ کا بندہ ہے، فلاں جوان ہے جو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 100 رکعت نفلیں پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں روزانہ قرآن کریم کا 1 پارہ پڑھتا ہوں اور روزانہ 5 پارے پڑھ لیتا ہے۔ کتنے جوان ایسے ہوں گے بچپن میں وہ قرآن پڑھا تھا، آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ کبھی کسی کو رمضان میں توفیق ملتی ہے تو قرآن ہاتھ میں پکڑتا ہے، کہتے کہ بیٹا قرآن پڑھو، اسی قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اور ایک بہت ہی قیمتی عمل بتا کے جا رہا ہوں، کروڑ پتی بننے کا۔ اس کے لیے تو سب تیار ہوں گے کہ شارٹ کٹ مل جائے تو اپنا تو فائدہ ہے بھائی، خالی محنت کیوں کرنے کی، لانا آنے دو گے۔ بہت آسان عمل ہے یہ، اس لیے بتاتا ہوں کہ اس کی نسبت سے کم از کم روزانہ قرآن کریم پڑھنے اور اٹھانے کی توفیق تو نصیب ہوگی۔ علماء کا بتلایا ہوا عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے، اگر کر کے دیکھیں گے پھر کہیں گے کہ بہت اچھا کام کا وظیفہ اور عمل بتا کے گئے، لیکن اس کے لیے پابندی ضروری۔ ویسے تو روزانہ ہمیں ہمارے دن کی ابتدا تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے، سورہ یاسین سے ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین میں وہ برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل اس سے حل فرماتے ہیں۔ ایمان والے کی صبح جو ہے تلاوت قرآن یاسین سے ہو۔ اور دوسرا ایک عمل ہمیں جو بتلانا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ بس سمجھیے 3-4 پیج ہے، زیادہ نہیں۔ سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے بندے بتا تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ سورہ رحمان کی روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر لو، 40 دن تک، 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، 5 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ 1 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 40 دن میں، آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ دیکھیں گے کہ پیسے اللہ کہاں سے بھیج رہے ہیں، مال کہاں سے آ رہا ہے، آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ گھروں میں ڈال دیں۔ یہ بہت تجربے کی بات ہے، جنہوں نے عمل کیا ہے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب اتنا تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں نا،
لیکن ساتھ میں نمازوں کی بھی پابندی ہو. ایسا نہ ہو کہ 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھے تو اکھا دن قرآن لے کے وہ سورہ رحمان لے کے بیٹھا رہے. لوگ گانڈا کہیں گے کہ دماغ گیا اس کا. نہیں، پہلے نماز پڑھو، یہ فرض ہے، پھر اس کے ساتھ یہ وظیفے، یہ اوراد، یہ معمولات ادا کرو. اللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں ڈال سکتے. صحابہ اکرام کی باتیں میں بتا رہا تھا کہ وہ اللہ کے راستے کے لیے سب کچھ لگاتے تھے. چھوٹا سا واقعہ بات ختم کرتے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے. آدمیوں کی ضرورت ہے، آدمی چاہیے. سواریوں کی ضرورت ہے، سواریاں چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی سے اعلان فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں سواریاں دیجیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے. اور پھر ساتھ میں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، لگائے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں. حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. صحابہ اکرام کا ہم پیچھے رہنے والے تھے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے اگر حضور کی زبان سے ہم سن لیں. پھر تو کیا ہے، پھر لوگ صبح سے مال لے کر حاضر ہونے لگے. مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس بہت زیادہ مال تھا اور دل میں ایک جذبہ تھا کہ آج میں ریس جیت لوں گا. اپنے کو ریس جیتنے کا بہت شوق ہے. ہمارے جوان ریس لگانے کے لیے ادھر ساپوتارا نکلتے، چل آجا دیکھتے کس میں کتنا دم ہے. ارے بھائی دنیا ریس کی جگہ نہیں ہے، ہمیں آخرت کی ریس میں لگنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل میں یہ جذبہ تھا کہ آج مجھے اللہ نے مال و دولت زیادہ دے رکھی ہے، میرے مقابلے میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر کے پاس مال کم ہے. آج میں اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کروں گا کہ ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، بازی مار لوں گا. یہ سوچ کر اپنے گھر میں جتنا مال تھا اس کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا سب لے کر آ گئے. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں غزوے کے لیے لایا. حضور نے دعا دی بارک اللہ، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، جان میں برکت دے. دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تھوڑا سا مال لے کر آئے. حضرت عمر خوش تھے کہ حضور فرمائیں گے ابو بکر بہت کم لائے ہو، آج میں بازی جیت لوں گا. پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا، جتنا کچھ تھا سب سمیٹ کے ساتھ کر کے لے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، ایک کیل بھی باقی نہیں لگی، سب جاڑو مار کر لے کر آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آگے بڑھتا تو آج کے اس دن موقع تھا، لیکن آج بھی نہیں جیت سکا. میں تو آدھا لائے، وہ تو سب کچھ لے کے آ گیا. اب ہماری نڑوت کی مسجد کے لیے بھی، اللہ کے گھر کے لیے بھی کچھ لگانا ہے. ایسا نہیں کہ سب کچھ لے کے آ جاؤ، گودڑے بسترے چدرے نے پھر گھر والی پھر آپ کو پھر کوستی رہے، تانے دیتی رہے. اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کے لیے کام ختم ہونے والا ہے. اگر ہم لوگ نہیں بھی دیں گے تو بھی یہ تو پورا ہونے والا ہے. وہ تو انشاءاللہ میں کہیں سے بھی لا کے اس کو ختم کر دوں گا. یہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ کام مکمل تو ہو جائے گا کسی بھی شکل میں صورت میں. لیکن آپ لوگ گاؤں والے ہیں،
یہ آپ کے گاؤں کی مسجد ہے، آپ لوگ اسے استعمال کریں گے، آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ ہر آدمی کا کچھ جذبہ ہے کہ بھائی گاؤں کی مسجدیں ہماری بھی کچھ قربانیاں لگ جائے۔ ماشاءاللہ ایسے تو ہمارے جوانوں نے بڑی قربانیاں دی، جب ان سے کہا گیا مسجد میں کام کے لیے آ گئے، جب شہید کرتے تھے اس وقت ہمارے جوان کھڑے، جب مٹی کی کھدائی ہو رہی تھی، قرآن ہو رہا تھا، جب بھی بلایا ان کو، کھلا مٹی کا ڈگلا ہے اسے ہٹانا ہے، فوراً ہمارے جوان تیار۔ رات کو 11 بجے 12 بجے تک انہوں نے ساتھ دیا، کام کیا۔ لیکن جس کو مالی قربانی بھی دینی ہے وہ بھی لگا سکتے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھائی 50,000 لاکھ روپے مجھے دینے ہیں، جس کی جو حیثیت ہو، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے۔ کام ختم ہونے والا ہے، ہمارے سامنے وضو خانہ ہے، اس کے نل لگانے ہیں، یہ ٹیوب لائٹ ہے، پنکھے ہیں، وضو خانے کی بیٹھک ہے، ممبر ہے، یہ گرل وغیرہ ہے، گیٹ ہے، یہ کمپاؤنڈ کا کام چلتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جس کو بھی جو دینا ہو خوشی سے دے سکتے ہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر بھی نہیں اور کسی کے دیکھا دیکھی بھی نہیں۔ یا نہیں دوں گا تو پھر لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، تانے دیں گے، اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے تو مت دیجیے۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر والوں کو بھوکا رکھو اور لوگوں کی دیکھا دیکھی پھر یہاں پیسے لا کر دے دو۔ اپنے اہل و عیال کے خرچ کی ذمہ داری بھی اصل ہے۔ یہ تو ترغیبی بات اس لیے کہ ہر مسلمان کا کچھ جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا گھر بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ میرا بھی لگ جائے، کچھ نہ کچھ میں بھی دے دوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے نل کے لیے پیسے دیے، جب بھی وضو کریں گے تو خوشی ہوگی، چلو یہ نل جب تک یہاں رہے گا میں بھی وضو کروں گا، دوسرے ہمارے نمازی بھائی آئیں گے وہ بھی وضو کریں گے، اس کا اجر و ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ یہ گرل لگے گی، جب تک لوگ چڑھیں گے پکڑ کر سہارا لیں گے، مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ وضو خانے کی بیٹھک ہے، لوگ بیٹھیں گے، مجھے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ جتنے بھی دینی کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں رکھے ہیں کہ عام مسلمانوں کے چندے سے یہ کام کیا جائے۔ کوئی بنا دیتا ہے اس کا احسان ہے، لیکن جو کام عام مسلمانوں کے چندے سے ہوتا ہے پھر دیکھیے اس کی خوبصورتی، دیکھیے اس کی مقبولیت، دیکھیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلے گی۔ کب اس کی دعا کس حال میں ہمیں لگ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہمیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی لگانا ہو کہ بھائی میرے ابا، میری امی، میرے دادا، میری دادی، میرے نانا نانی، فلاں رشتے دار، ان کی نیت سے بھی بھائی ان کے لیے چلو ایصال ثواب کے طور پر دے دیتے ہیں۔ تو یہاں مستقل اس لیے نہیں کہ آپ سے پیسے بٹورنے اور چندہ کرنے کے لیے یہاں آپ کو اعلان کیا جا رہا ہے۔ جس کو بھی خوشی سے دینا ہو جمع کر سکتے۔ ہمارے یہ عارف بھائی ہے، سرفراز بھائی ہے، امام صاحب ہے، مجھے آ کر دینا ہو مجھے بھی دے سکتے، اور آپ لوگوں کو اگر سامان لا کر دینا وہ بھی دے سکتے۔ بھائی میں نل لا کر دوں گا، چلو آپ نل لا کر دے دیجیے، یا کچھ لوگ مل گئے جتنے 15-16 نل ہے ہم لوگ مل کے جمع کر کے کر لیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ وضو خانے کی بیٹھک ہے، ایک بیٹھک ہے یہ 2500 سے 27 روپے کی ایک سیٹ بنے گی، سمجھو 3000 کے آس پاس ایک سیٹ تیار ہوگی، تو اس میں بھی آدمی حصہ لے سکتے۔ کوئی آدمی ایک سیٹ بنا لے یا 2-3 آدمی مل کر ایک سیٹ بنا لے کہ چلو اپنے 1000 روپے 3000 میں اپنی ایک سیٹ آ جائے، بہت آسان کام ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت سے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے گھر میں لگائے، اور اپنی حیثیت نہیں ہے تو بس دعا کیجیے کہ الہ العالمین جو مال لگا رہا ہے اس کی مالی قربانی قبول فرما، جو اپنا وقت دے رہا ہے وقت کی قربانی ہے قبول فرما۔ سب لوگوں کی محنتیں لگی ہے، سب لوگوں کی قربانیاں ہیں، اجر و ثواب سب کو ملنا ہے، کسی نہ کسی درجے میں سب گاؤں والوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھیں گے، اللہ کے گھر کے لیے ہمیشہ اچھی بات کی جائے زبان سے۔ اگر آپ نے اللہ کے گھر میں کوئی نقص نکالا، کوئی عیب نکالا، کوئی خامی نکالی، اس کے لیے آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، فتنہ کیا،
سمجھ لیجئے خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں گے، اس کی نسل ایمان سے محروم ہو جائے گی اگر اللہ کے گھر کے لیے ہم لوگ رکاوٹ بنے۔ اللہ کے گھر میں آنا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، مشورے دے سکتے ہیں، لیکن مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب خامیاں بتاتے رہو، فلاں نے یہ کام غلط کیا ہے، فلاں نے یہاں لائن لیول غلط لی ہے، فلاں نے یہاں مسٹیک کر دی ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے، بدلانا تھا تو بننے سے پہلے بدلا دیتا ہے کہ یہاں یہ ٹیڑھا پن ہے، ذرا اس کو اس وقت سدھار لو۔ اب بن کے تیار ہو گئی، پھر آپ کہتے ہیں اس میں یہ ٹیڑھا ہے، ویسے تو وہ پورا کے پورا ٹیڑھا ہے، وہ اللہ نے بنایا ہے، اس کی ہر ہڈی ٹیڑھی ہے۔ تو عیب نکالنے کی عادت چھوڑیے، عیب نکالنا، نقص نکالنا پہلے یہ عورتوں کی عادت ہوتی تھی، خامیاں نکالنے کی۔ اب یہ مردوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی کہ فلاں کے اندر ایسا ہے، فلاں کے اندر ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں بہنوں کو بھی صحیح سمجھ دے، وہ بھی سن رہی ہوگی، دوسری مرتبہ کہیں گے مفتی صاحب کو لانا مت، ہمارے خلاف بول رہے۔ دین کی بات ہے، سب کو لگے گی، اور جو بات کڑوی لگے سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے لیے فائدے والے۔ دوا جتنی کڑوی ہوتی ہے اتنی جلدی شفا مل جاتی ہے، کڑوی دوا پلانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کا ماحول اتنا بگڑا ہے، میٹھی میٹھی بات کر کے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کڑوی کسیلی ٹیبلٹ انجیکشن دینے پڑیں گے۔ جوانوں میں جو بگاڑ ہے آپ کے سامنے کیا بتلاؤں، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں تو ہر جگہ جاتا ہوں اور اللہ نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، سننے کی بات نہیں ہے۔ وہ خوبصورت جوان ہیں جس کی جوانی اللہ نے عبادت کے لیے بنائی، کئی ڈرگز لے رہا ہے، کئی نشے میں ہے، کئی ہاتھ میں بوتل ہے، کئی جوئے کھانے سے کسینوں سے نکل رہا ہے، کئی غیر محرم عورتوں کے ساتھ پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ گھر کا آدمی سب سے زیادہ جب پاک باز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت اس کے اہل و عیال بیوی بچوں کو پاکیزہ بنائیں گے۔ جب ہماری نگاہیں محفوظ ہیں تو سمجھ لیجیے ہمارے گھر کی ماں بہنیں محفوظ ہیں۔ اگر ہماری نگاہ بڑھتی تو کوئی غلط نگاہیں اور ڈورے ہماری ماں بہنوں پر، ہماری بچیوں پر، ہمارے گھر والوں پر ڈالے گا۔ جیسے ہماری ماں بہنیں ہیں، دوسروں کی ماں بہنیں ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت ضروری، آدمی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرمگاہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اللہ جنت کی طرف بلائے، اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، آج ہمارے گاؤں کے سب جوان بھی ہے، وزیر بھی ہے، یہ اللہ کا گھر بن کر تیار ہو رہا ہے۔ بس چند دنوں میں انشاءاللہ یہ ختم ہوگا، اس کا افتتاحی پروگرام ہوگا، جلسہ اور دعا ہوگی۔ اب تک ہم نے ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ مسجد کے لیے جب بھی ہم کو پکارا جائے، جب بھی ہمیں بلایا جائے، ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے لیے یہ دیکھنا نہیں ہے کہ بھائی وہ متولی دیکھے جانے، وہ امام دیکھیں گے، وہ فلاں ٹرسٹی دیکھے گا، مسجد سب کی ہے۔ تو سب کی مسجد ہے، اللہ کا گھر سب کا ہے، سب نماز پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگ اس صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی منتری ہے، کوئی منسٹر ہے، سب ایک صف میں۔ تو جس طرح مسجد کی صف میں اس طرح کھڑے ہیں ساتھ میں، ہمارے دل بھی اس طرح آپس میں جڑے ہونے چاہیے۔ کسی کی مجال کیا جو ہماری بستی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، یہاں تو ہمارے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی ہے،
ہمارے رشتہ داروں سے ہماری نہیں بنتی، پڑوسیوں سے نہیں بنتی، محلے والوں سے نہیں بنتی، پھر غیروں کی نظر ہم پر پڑے گی، یہ تو خود اندر اندر لڑتے ہیں، مرے ہوئے کو کیا مارنا۔ اس لیے اپنی مضبوطی، اپنا استحکام، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرو، نفرتیں دلوں سے نکالو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ جتنی نفرتیں ہوگی ہم اپنا نقصان کریں گے۔ ہمارے استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائیں بڑی اچھی بات کرتے تھے، وہ جلالین شریف کی تفسیر میں بتاتے تھے کہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا آپ کا دشمن ہو، آپ سے کتنا بھی بڑا نفرت کرنے والا ہو، آج سے 20 سال پہلے جو ان کے الفاظ تھے وہ میں بتا رہا ہوں، 20 سال پہلے کے، وہ کہتے تھے کہ فلاں آدمی آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے پیچھے غیبت کرتا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑانے والے زیادہ ہوتے، کہتے نا کہ وہ تکر لڑاتے لوگ، نہیں ہوتا ہے تو بھی فلاں تو تیرے بارے میں ایسا بول رہے ہیں اور میرا نام مت لئیے، ایسا بولتا ہے۔ پھر وہ 2-4 الفاظ بولے گا نا، وہ پکڑ کے پھر اس کو بتائے گا، یار ہوتا تیروں کو بھڑک گیا ہے، میں نے تو اتنا خالی تیرا نام لیا، اتنے تو اس نے چالو کر دیا، اب اس میں 2 بات مکس کر کے اور اس کو چپکائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے الٹا جا کر کہا تو اس نے یہ کہا، وہ نہیں بتائے گا۔ یہ لڑانے والے معاشرے میں زیادہ ہے، ایسے لوگوں کی پہچان رکھو، ایسے لوگوں سے بچو جو معاشرے میں پھوٹ ڈالتے ہو۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، بہت اچھا، چلو اللہ اس کو سکھی رکھے، اس کی عمر میں جان میں برکت دے، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی اپنا جانی دشمن ہے، 10 روپے کی ایکر کی شیشی لے لو، 1 بوتل ایکر جا کر السلام علیکم عارف بھائی، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے ایکر کا۔ سامنے والے کے دل میں جتنی نفرتیں ہوگی، جتنی عداوتیں ہوگی، سب نکل جائے گی۔ وہ یہ سوچے گا کہ اس آدمی سے تو میں نفرت کرتا ہوں، اس کا منہ دیکھنے کے لیے میں تیار نہیں، اور اس کے اخلاق دیکھے میں اتنی نفرت کرتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یہ کتنا عزت کا معاملہ کرتا ہے۔ دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ یہ گر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو نفرت کرنے والے سے اور نفرت کرتے ہیں، اس میں ہم نے کیا فرق؟ وہ اپنے کو نہیں دیکھتا ہے تو اپنے بھی جانے دینے وہ نہیں دیکھتا، اپنا کیا دے گا اس کے گھر کا؟ نہیں، مسلمانوں میں کبھی درار نہیں ہونی چاہیے، کبھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر سمجھ بوجھ ہوتی ہے، دینی علم ہو یا دنیاوی ایجوکیشن ہو، وہ بڑے سمجھدار، عقل مند، ذہین ہوتے، اپنا تعلق کسی سے بگاڑتے نہیں۔ مجھے بھی لوگ کہتے کہ بھائی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے، فلاں آدمی یہ کہہ رہے، کہنے تو دنیا کہنے کی جگہ ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، جس نے کہا ہے وہ جواب دے گا۔ اس لیے کسی کی بات میں تیش میں نہیں آنا چاہیے، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ آدمی غصے میں جو قدم اٹھاتا ہے، آخر میں وہ پچھتاوے کی شکل پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے خلاف بولتا ہو، چلو بول لیجیے، کوئی غیبت کرتا ہو معاف کر دو۔ نبی کے تو یہی تو اخلاق تھے، جنہوں نے کانٹے بچھائے ان کے راستے پہ پھول بچھا دیے، جنہوں نے پتھر مارے ان کے اوپر پھول برسائے، جنہوں نے دشمنیاں کی ان کو معاف کر دیا۔ تب یہ دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اسی نبی کی تعلیم کو لے کر ہمیں نکلنا ہے، چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عارف بھائی اور ان کے بھائیوں نے مل کر والد صاحب کے اشارے ثواب کے لیے یہ نل جو لگنے والے ہیں وہ قبول کر لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کے مرحوم والد صاحب، بڑی ان کی تمنا تھی، آرزو تھی کہ ایک مرتبہ مسجد بن جائے، مسجد کی صف میں کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ لوں۔ بس یہ مسجد بنے گی، آباد ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبر کے اندر راحت دیں گے، اس کا اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اور ہم لوگوں نے جو محنتیں کی ہے، دن رات اس کے پیچھے جو لگایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسے ہی دینا ہے۔ کسی نے پانی بھی چھانٹا ہوگا، کسی نے اینٹ بھی اٹھائی ہوگی، کسی نے مٹی اٹھائی ہوگی، کسی نے آ کر نگرانی کر لی ہوگی، بھائی اللہ کے گھر کی نگرانی کر لو، دیکھ بھال کر لو۔ امام صاحب سے، متولی صاحب سے، ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب سے پوچھ لیا، بھائی میرے لائق کچھ کام ہو مسجد کے لیے تو بتانا۔ یہ نیکیاں بھی اللہ کے یہاں نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا خوگر بنائے،
آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارگی پیدا فرمائے، درمیان سے نفرتیں مٹا دے، دشمنیاں ختم فرما دے۔ مسجد کا جو باقی کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، اپنے خزانے غیب سے باقی ضرورتیں پوری فرمائیں۔ اب تک جن لوگوں نے اپنا جانی تعاون کیا، مال لگایا، اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیاں قبول فرمائے، مال لگانے والوں کے مال کو قبول فرما لے، وقت لگانے والے کے وقت کو اللہ قبول کر لے، جنہوں نے جانی اور جسمانی خدمات کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی خدمتوں کا دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے پھر انشاءاللہ تھوڑا مشورہ ہے۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، کریمہ کا کرم کا معاملہ فرما، رحیمہ کا رحم کے فیصلے فرما۔ پیارے اللہ جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک آپ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ نعمتوں کے استعمال کے بعد شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہم تو بڑے نکمے ہیں، بڑے ناشکر ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کو یاد بھی نہیں کرتے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اے اللہ بڑی نعمتوں نے پالا ہے، لیکن کبھی آپ کی تعریف کے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلے۔ ہماری زبان سے نکلا تو یہ نکلا ہے کہ فلاں جگہ میں نے محنت کی تو میں نے یہ کما دیا، فلاں جگہ میں نے مشورہ دیا اس کو اتنا فائدہ ہو گیا، فلاں جگہ میں نے یہ پلاننگ کیا تو کروڑوں میں وہ کھیلنے لگا۔ لیکن اے اللہ آپ کے خزانے کو ہم بھول گئے، دینے والے تو آپ ہیں، آپ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے سب کچھ اپنی عقل کو سوچ لیا، اپنی طاقت کو سمجھ لیا کہ ہم نے طاقت کے بلبوتے پر، اپنی عقل کے بلبوتے پر یہ مال جمع کیا، مال کمایا۔ اے اللہ اگر ہمیں آپ چاہتے تو ننگا پیدا کیا تھا، اسی طرح پوری زندگی بدن کے اوپر ہمارے کپڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے تو ہمیں بھوکا رکھ سکتے تھے، اگر آپ چاہتے ہمیں پیاسا رکھتے، اگر آپ چاہتے تو ہمیں جسم میں کسی جگہ عیب دار پیدا کرتے، کہیں ہماری آنکھیں نہیں ہوتی، کہیں ہاتھ نہ ہوتے، کہیں پیر نہ ہوتے۔ کریم آقا جب سے پیدا کیا ہے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا ہر عضو صحیح ٹھکانے پر آپ نے لگایا، آنکھ بھی صحیح سالم عطا فرمائی، زبان بھی بڑی پیاری تھی، بولنے کی طاقت دی، ہاتھ میں بھی قوت دی، پیر میں چلنے کی طاقت دی۔ اے اللہ عقل اور سمجھ بھی ٹھیک ٹھکانے پر لگائی۔ اگر ہم پاگل ہوتے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے، ہمیں لوگ پتھر مارتے، ہمارا مسخرہ بنا دیتے۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ صحیح اعضاء کے ساتھ آپ نے پیدا کیا، فرمایا زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں بتا دے، آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک غریب بستی ہے، یہاں محنت کرنے والے لوگ ہیں، سب کی جان مال عزت آبروں میں برکتیں دے دے، سب کے روزگار دھندے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما، حلال و طیب وسیع کشادہ روزی عطا فرما دے۔ یہ مسجد کا کام جو اخیری مرحلے پر پہنچا ہے، اے اللہ جو کام باقی ہیں اپنے خزانے غیب سے ضرورتیں پوری فرما۔ جن جن لوگوں نے جانی مالی وقت کی قربانیاں دی ہے، اے اللہ دارین میں ان کو بہترین بدلے عطا فرما۔ جو کام باقی ہے بعافیت پورا ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ دین کی بات سننے کے ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی دین کی باتیں ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اے اللہ پھر بھی یہ تو تیرا گھر ہے، یہ مسجد ہے، اور اس میں نمازی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ ہم سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں۔ ایسے ایسے اے اللہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے یہاں مجمع میں لوگ، جس کا شکوہ اور جس کا دکھ کسی کے سامنے بیان تک نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے، لوگ اپنے گھریلو اعتبار سے کتنے پریشان ہو گئے، کاروباری اعتبار سے کتنے
پریشانیوں میں ہوں گے، اے اللہ سب کی پریشانیاں آپ جانتے ہیں، سب کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، موت کے آنے سے پہلے ہمیں بھی موت کی صحیح تیاری نصیب فرما۔ اے اللہ یہ آپ کا گھر جو تعمیر ہو رہا ہے، جب سے کام شروع ہوا ہے آج تک آپ کا فضل شامل حال رہا، اور اس کے اختتام تک اے اللہ آپ کی غیبی نصرت اور مدد شامل حال فرما۔ ہمارے جوانوں نے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے، سب نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پیچھے اپنا جان مال صرف کیا ہے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما، یہاں کے جوان بچے اور بچیوں کو قبول فرما، ہماری ماں بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس گاؤں کو مثالی گاؤں بنا دے، آپس میں سب میں محبت پیدا فرما دے، نفرتیں پہلے سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اے اللہ شیطان تو یہی چاہتا ہے پڑوسیوں میں جھگڑے ہوتے رہے، رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے رہے، گاؤں والوں میں جھگڑے ہوتے رہے۔ اے اللہ شیطان کو کامیاب مت ہونے دے، شیطان کی چال سے ہم واقف نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں لے لے، ہمارے اس خوبصورت گاؤں کی خوبصورتی کو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہمیشہ باقی رکھ، یہاں اہل اللہ اور مشائخ آتے رہے، ہماری مسجد آباد ہوتی رہے، یہاں علم دین کی چرچا ہوتی رہے، ہمارے بچوں میں دین پھیلتا رہے، ہماری نسلوں میں دین زندہ رہے۔ اے اللہ ہم آپ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں، کہیں ماں کا فضل فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اس کے علاوہ مانگنا رہ گئے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے روپے قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پانی لے لو، پانی